رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بہکاوے کی ایک مثال بیان فرمائی کہ یہ شیطان انسان کو بہکاتا کیسے ہے، اس کے دینی کاموں میں آڑ کیسے بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقہ، شیطان ابن آدم کے راستوں میں آڑ بنتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ ہر دین کے معاملے میں، ہر دین کا کوئی قدم اٹھانا ہو دینی معاملے میں، یہ بیچ میں آڑ بنے گا۔ پھر فرمایا قعد لہ بطریق الاسلام، جب اسلام پیش کیا گیا اس انسان پر تو اسلام کے راستے میں آڑ بن گیا، کہنے لگا اتذر دینک و دین آبائک و دین ابیک۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم اپنے آباء اور اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، اسلام قبول کر لو گے، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے جس پر وہ چلتے آئے ہیں۔ فقعد لہ، اگر وہ اسلام لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقعد لہ فی طریق الہجرہ، تو ہجرت کا وقت آتا ہے کہ اب اللہ کے لیے ہجرت کرنی ہے، تو یہ شیطان ابن آدم کے راستے میں پھر آڑے آ گیا۔ اتدع ارضک و سماءک، کیا تم اپنی زمین، اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنی فضا، اپنا ماحول چھوڑ دو گے اور پتہ نہیں کدھر کس زمین پر جا بیٹھو گے؟ یہ کیا؟ تو پھر اگر ایسا کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقعد لہ بطریق الجہاد، پھر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا مال ہے، تقسم الاموال، تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا، وتنکح المرأة، تمہاری بیوی کہیں اگلی جگہ شادی کر لے گی، اور فتقاتل فتقتل، تم قتال کرو گے، ظاہر ہے مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ، اگر یہ سارے کام کر لے، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ پر اس کا حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ وَإِن غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِن وَقَصَتْهُ الدَّابَّةُ، اگر جانور نے لات ماری اللہ کے راستے میں اور مر گیا، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیا معلوم ہوا کہ زندگی کے ہر موڑ پر شیطان مورچہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آدمی کو زندگی کے کسی حصے میں بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب میں تو نماز پڑھتا ہوں لہٰذا میں مطمئن ہو گیا۔ یہ جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہ حساس ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا دین کا کام میں آگے بڑھے گا، جتنا اللہ سے تعلق میں آگے بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ حساس ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے بیماریوں کے معاملے میں جس کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر حضرات کتنے محتاط ہوتے ہیں، یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، اس میں تیل ہے، اس میں گھی ہے، اس میں فلاں بیماری ہے، اس سے فلاں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کتنا محتاط ہوتا چلا جاتا ہے وہ۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، علم میں آگے بڑھتا ہے، معلومات میں آگے بڑھتا ہے، محتاط، احتیاط احتیاط احتیاط، مطمئن نہیں ہوتا وہ۔ اسی طرح ایمان والا بھی جتنا اس کا فکر آخرت بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ اسے ڈر بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی جو چالیں ہیں یہ اتنی خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو ڈرا دیا، سارے مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء، سب کو ڈرا دیا۔ انبیاء تو محفوظ ہیں شیطانی حرکتوں سے، اور شیطان کا حظ اور نصیب انبیاء میں نہیں ہوتا، نہیں بہکا سکتا انبیاء کو۔
دیکھا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے تھے، بار بار آیا، ہمت نہیں ہاری اس نے کہ تم اسے ذبح کر دو گے، لیکن بہکا ہی نہیں سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرتبہ پتھر مارا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی نبی بننا تھا، وہ بھی وقت کے نبی تھے، تو وہ بھی کہتے رہے اللہ ابا جان آپ ذبح کر دیں۔ تو شیطان آخر دم تک نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان موت کے وقت آتا ہے، جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو یہ آ کے مختلف باتیں کرتا ہے۔ جبھی سنن ابی داؤد میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان موت کے وقت مجھے ورغلائے اور میرا ایمان چھیننے کی، سلب کرنے کی کوشش کرے۔ اس وجہ سے اپنی زندگی میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اگر مانگیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، اس نے اللہ سے کہا ہوا تھا اپنی زندگی میں کہ اے اللہ موت کے وقت میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ